نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کے میدان میں فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے۔ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت خود انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص مال کے بلبوتے پر عزت حاصل کرتا ہے تو جیوں ہی مال ختم ہوتا ہے اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جو شخص علم کے بلبوتے پر عزت حاصل کرتا ہے تو اس کی عزت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ علم کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی نامور رہتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے اجر ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم کو مال پر ترجیح نہ دیں۔ قبیل ابن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور صحرا کی جانب ایک قبرستان کی طرف چل دیے۔ کافی دور جانے کے بعد فرمایا، اے قبیل، یہ دل ایک برتن ہے، اس میں جو چاہیں ڈال دو۔ پھر فرمایا، میں تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان باتوں کو غور سے سنو اور انہیں اپنے پلے باندھ لو۔ فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ انسان کی ساری امیدوں کا مابع اور ملجا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ اور فرمایا، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اس لیے ہر وقت خوف یہ رکھو کہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور جو گناہ ہو چکے ان پر استغفار کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ تم سے اگر کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی دوسرے موقع پر امیر المؤمنین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا یہ بھی آدھا علم ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس بات کا علم حاصل کرو۔ 5ویں اور آخری بات یہ بتائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایمان میں ایسا ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ صبر کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے چاہیے کہ صبر کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑا جائے۔ دوستو، یہ ہیں وہ 5 باتیں جس کی نصیحت حضرت نے ایک تابعی کو کی تھیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان نصیحتوں کو اپنے بھی پلے باندھیں اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر اور آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔